اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک خوشی کا دن ہے اور ہر طرف مٹھائیاں بانٹی گئی اور ہر طرف کیک کاٹے گئے کہ آج جو ہے ایک تاریخی کا دن ایک اجالے میں بدلا اور آج ایک نیا سورج پاکستان میں طلوع ہوا اور ایک نئی صبح اور ایک نئی شام اور ایک نئی دن کا آغاز ہوا اور قمر جاوید باجوہ صاحب لوگوں نے بہت شکر ادا کیا، بہت خوشیاں بانٹی ان کے جانے پر اور عاصم منیر صاحب کے آنے پر انہوں نے لاکھوں تمنا اور کئی خواہشات اور نئی تمناؤں کو انہوں نے اپنے دل میں سجا لیا۔ اور آج کے دن کے اندر جو کچھ ایسے دو تین واقعے ہوئے ہیں تقریب کے اندر، جب ان کو چھڑی دی جا رہی تھی اس وقت، جب نواز شریف صاحب سے ابھی تازی کچھ دیر پہلے جو ملاقات ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی، اس کے اندر بھی کچھ سمبولک جسچرز تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو چکی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس پہ بھی تبصرہ کریں گے۔ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو حکومت کیا کر سکتی ہے، حکومت آخرکار جو ہے وہ ناکامی کی طرف ہی جائے گی، اور اس پہ بھی تھوڑی سی بحث کریں گے۔ اگر تحریک اعتماد وہ لے بھی آتے ہیں تو اس سے نون لیگ کو کیا فائدہ ہوگا اور تحریک انصاف کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج کی تقریب کے اندر ہوا، عاصم منیر صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ اور جو ان کا رویہ، ان کی باڈی لینگویج دیکھنے کو ملی، وہ نہایت کمال اور شاندار۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر جو ہے وہ چل رہا ہو، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی شیر نے چھڑی کو پکڑا ہو۔ آخرکار وہ جادو کی چھڑی جس کو قمر جاوید باجوہ صاحب نے ڈنڈا بنایا ہوا تھا، آج وہ بدل چکی ہے ایک دوبارہ ایک اچھی اور نرم چھڑی کے اندر عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں۔ اور عاصم منیر صاحب کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے چھڑی لیتے وقت اور چھڑی کے بعد وہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے بغل گیر ہوئے۔ یہ ذرا اس تصویر کو آپ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اصل میں اس کے اندر بغل گیر ہونا ضروری نہیں ہوتا، لینا اور سلام کرنا، بس سیلوٹ کرنا ہوتا ہے۔ بغل گیر ہونے کی کوئی عادت نہیں ہے، یہ تو بس قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ عادت تھی، اب ان کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا تھا، میں بھی اب جو ہے وہ غائب ہو جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اب جو ہے غائب ہو جائیں گے۔ انہوں نے بنا لیا جو بنانا تھا، اب دیکھیں آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح اس پاکستان میں بھی نہیں رہتے۔ اب وہ اس پاکستان میں بھی نہیں رہنا چاہیں گے کہ جس پاکستان کی حالت انہوں نے یتیم بچوں سے بھی بری کر دی ہے، کہ یتیم بچوں کو تو شاید کوئی سنبھال لیتا ہے۔ اب پاکستان کی قسمت جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے، پی ڈی ایم تو ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، ایک اور تصویر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، یہ دیکھیں، جب نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو ایک لائن ہے، ایک لکیر ہے جس کو عاصم منیر صاحب نے کراس نہیں کیا۔ یہ کراس کرنے کا مطلب ہے کہ بھائی اب جو ہے نا، آپ لوگوں کی مرضیاں اور آپ لوگوں کی خواہشات ہم پورا نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم اپنے ملک کی ترقی کی طرف اور اپنے ملک کے غریب عوام کے لیے سوچیں گے، اور پوری قوم کو ان سے یہی امیدیں ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نہیں بگاڑیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ عوام اور انتظامی معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے۔ وہ پی پی ٹی جو ہے اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ حملے پہ حملے کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان سب کو جو ہے وہ ہاتھ ڈال لیں گے۔ اب آ چکے ہیں ہمارے شیر میدان کے اندر۔ اور اگر تیسرا کوشچن تھا کہ اگر تحریک کے عدم اعتماد آتی ہے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ووٹنگ ہوگی، ووٹنگ ہونے کے بعد 7 ممبر کہاں سے لے کے آئیں گے، مجھے پتہ پھر رہا ہے آصف علی زرداری صاحب وہ گشت تو کر رہے ہیں، لوگوں کو پیسوں کی بولیاں تو لگا رہے ہیں، انہوں نے مچھلی بازار گرم کیا ہوا ہے، لیکن اس کا ہوگا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جو ہے لوگوں کو شعور بیدار ہو چکا ہے۔ قارون کا حال اس آصف علی زرداری کا ہوگا جس نے پیسے پہ بڑا گھمنڈ کیا تھا، اور اس کا بھی پیسہ اس کو لے کر ڈوبے گا۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب تو ویسے ہی باہر ہیں، اور دیکھیں ان کی بیٹی بھی جو ہے پاکستان نہیں آئے گی انشاءاللہ جلدی، ان سب نے بھاگ جانا ہے ان چور لٹیروں نے۔ اور پی ڈی ایم کو اپنے اراکین کے اوپر ذرا بھی اعتماد نہیں ہے، وہ اپنے آفس کے اندر بلا کر جو ہے ان سے دستخط لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں مکافاتی عمل ہو چکا ہے، انہوں نے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا اور عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ کس طرح ایک رات ان کے ساتھ رکے تھے نا، اور ایک رات کے بعد ان کو لوٹا بنا دیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے پھر بھی ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو جو ہے پنجاب کی صدارت ان کے ہاتھوں میں دی۔ آج دیکھیں وہی ان کا نیک عمل ان کے کام آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب کہو گے ہم چھوڑ دیں گے، اور عمران خان صاحب اعلان کریں گے اور جمعے اور ہفتے والے دن یہ اعلان ہو جائیں گے، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ پی ڈی ایم زور لگا رہی ہے، وہی پی ڈی ایم تھے نا جو کہہ رہی تھی کریں اسمبلیاں تحلیل، اب وہی پی ڈی ایم ہے جو اس اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے بچا رہی ہیں۔ کبھی گورنر کی منتیں ہو رہی ہیں، عاصم منیر صاحب سے بھی رابطہ ہو چکا ہے، وہ اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ زرداری مارا پھر رہا بندے خریدنے کے لیے۔ دو ہی طریقے ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا ہے، ایک کہ اگر کاف لیگ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائے، ناممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ مخالفت کر دیں، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ پی ڈی ایم ختم ہے اور پاکستان کا ایک نیا دور انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ 30 تک شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا، 30 تک وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کر رہیں گے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ بھائی 44 ارب اور کوئی 40-44 ارب کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے لگیں گے، لہٰذا انہوں نے سمری بھی بھیج دی ہے۔ اب سمری اتنا پیسہ نہیں ہے،
बाउंड्स फंसे हुए हैं, पाइप गैस नहीं है इनके पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, गरीब जो है वो मर रहे हैं सिंध के अंदर। इन्होंने सारा का सारा मुल्क तबाह करके रख दिया, इलेक्शन के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। अब देखिए इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा इनके ऊपर, 40-44 अरब इन्होंने कह दिया है, लेकिन अब इनके पास इतना पैसा नहीं है। अब आनी तो इमरान खान साहब की हुकूमत है। इन सब चोर लुटेरे जो है ना, ये बस अब अपना अपना सामान बांध रहे हैं, जो कुछ लूट लिया है इन थोड़े अरसे के अंदर ये बांध के अब ये फरार होने वाले हैं। और जो है यहाँ पर रह किसने जाने, इमरान खान ने रह जाना है, जिसने आज तक पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, अपना इलाज भी यहाँ करवाया, गोलियां भी यहाँ खाई, यहाँ के लोगों के लिए वो जिया। वो बंदा ही इंशाल्लाह इस चीज़ का हकदार है और उसको होना भी चाहिए। और पूरी कौम की ताकत उसके साथ है, चाहे जो मर्जी कर लें। पूरी दुनिया इस वक्त पीट रही है कि इमरान खान की शोहरत के ढंके जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर के ममालिक के अंदर भी बच चुके हैं। और वही शेर आएगा। और इंशाल्लाह एक आसिम मुनीर साहब एक शेर हमारे हैं जो इंशाल्लाह हमारी फौज को लेकर चलेंगे, और दूसरा शेर भी इंशाल्लाह जल्दी अपनी कुर्सी पर आ जाएगा इमरान खान साहब। और हमारी उम्मीदें उन्हीं से वाबस्ते हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।